الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے ماہانہ اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے چند امتیازی اور اہم مسائل تفصیل سے ذکر کیے تھے۔ کچھ مسائل رہ گئے تھے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے اجتماع پہ بیان کروں گا، تو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کے بقیہ مسائل کو بیان کرنا شروع کرتا ہوں۔ جس مسئلے سے میں ابتدا کروں گا، یہ مسئلہ رفع الیدین کے نام سے معروف ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک مخصوص طبقہ ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کی بنا پر نمازیوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، جس کی وجہ سے بس اوقات نمازی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اور کس طرف جاؤں۔ بڑے افسوس سے مجھے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ چند علماء کرام نے یہ اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، جس جگہ بھی بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اور اس مسئلے پہ قرآن اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ درجنوں ایسے بیانات میں نے مولانا یوسف اسروری صاحب کے دیکھے ہیں کہ وہ بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی بلکہ ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اب مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ جواب میں ہمیں بھی کچھ کہنا پڑے گا۔ اب اگر ایک عالم دین قرآن کریم اٹھا کے یہ بات کرتا ہے، یقیناً جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ایک عالم دین مسجد میں اللہ کے گھر میں قرآن اٹھا کے یہ بات کر رہا ہے تو سچی بولتا ہوگا۔ تو اپنے متعلق شبہ و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اپنی نماز کے صحیح ہونے پر الحمدللہ ہمارے پاس قرآن و سنت سے واضح دلائل موجود ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو اپنی مسجد میں میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ مسئلہ اور اس پر چیلنج بازی کب سے شروع ہوئی، میں تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں یہ مسئلہ پہلے بھی اختلافی رہا ہے۔
رفع الیدین کرنے والے لوگ بھی تھے اور نہ کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن اس طرح کا ماحول اور چیلنج بازی اور قرآن پاک اٹھانا یہ اب ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے یہ پالیسی بنائی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو۔ اسی ماحول میں مشہور فرقہ اہل حدیث کے عالم ہیں مولانا حسین احمد بٹالوی صاحب، انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا تھا ان مسائل پر اور چیلنج کیا تھا اس ماحول میں جب مسلمان تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور یہ مسئلہ چھڑا ہے۔ اور یہ وہی ہیں جنہوں نے الاقتصاد فی مسائل جہاد کتاب لکھ کے انگریز کی حق میں فتویٰ بھی دیا تھا کہ انگریز کے خلاف لڑنا جو ہے جائز نہیں ہے اور اس کی حکومت ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس کتاب کو انگریز حکومت نے چھپا کر بڑے پیمانے پر تقسیم کیا، خیر ایک الگ مسئلہ ہے۔ چونکہ مسئلے کی نوعیت ایسی ہے اس لیے اس کی بنیاد کو بتانا میری مجبوری ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 سوالوں کے جواب میں مستقل ایک کتاب لکھی تھی ادلہ کاملہ کے نام سے۔ تو پھر ان کی طرف سے ایک جواب ایسے شخص نے لکھا جو بعد میں مرزائی ہوا اور وہ کتاب بھی غائب ہو گئی اور وہ بندہ بھی مرزائی ہو گیا۔ حضرت نے اس کے جواب میں شیخ الہند نے کتاب لکھی ایضاح الادلہ کے نام سے۔ تو وہ کتاب آج تک لاجواب ہے، کسی نے اس کا جواب نہیں لکھا۔ مارکیٹ کی تسلسل ہے، ہمارے ہندوستان میں یہ بات رفع الیدین کا جھگڑا اس وقت شروع ہوا، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی یہ مسئلہ اختلافی اور جھگڑالو نہیں بنا۔ اور انگریز میں ہندوستان میں آنے سے پہلے، یعنی انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کوئی ایک مسجد بھی رفع الیدین کے جھگڑے کی بنا پہ نہیں بنی، آج بن رہی ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تمہاری پیچھے نماز نہیں ہوتی، تم رفع الیدین نہیں کرتے، ہم اپنی مسجد الگ بنائیں گے۔ آج مسجدیں الگ بن رہی ہیں اس مسئلے کی بنا پہ۔ ابتدا رفع الیدین ہے اور انتہا رفع النعلین ہے۔ رفع الیدین کا مسئلہ شروع ہوتا ہے اور پھر جتوں جتی ہوتی ہے اس مسئلے میں۔ تاریخ میں یہ مسئلہ ایسا نہیں رہا، نہ اس مسئلے کی ایسی نوعیت تھی کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نمازوں کا بیکار بتایا جائے۔ تو چونکہ اب نوعیت بدلی ہے، اب کتابیں بھی اس نوعیت کی آنا شروع ہوئی ہیں جس میں لکھا ہے کہ رفع الیدین نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی۔ اتنی کتاب آئی ہے مشہور اہل حدیث عالم ہے جامعہ سلفیہ بنارس جو بڑا مدرسہ ہے ان حضرات کا، ان کے شیخ الحدیث ہے، ان کی کتاب مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق کی جائزہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ بندہ بھی کوئی عام نہیں ہے، بندہ ان کا بنیادی اور کتاب کے اوپر شیخ الاسلام نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ابھی میں نے یہ کتاب کل منگوائی لاہور سے، اس میں لکھا ہوا رفع الیدین نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ عجیب بات ہے، ارکان نماز شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور شروع سے علماء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں، اب نماز کے ایک رکن میں بھی اضافہ ہو گیا کہ رفع الیدین نماز کا رکن بن گیا۔ تو جب مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے تو پھر اس کو بس اوقات بیان کرنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات میرے سامنے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولانا صاحب نے کیا موضوع چھیڑا، اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے دلائل ذکر کروں جو ہمارے پاس دلائل موجود ہے تاکہ وہ اپنی نمازوں کو بیکار نہ سمجھیں۔ قرآن اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس مسئلے پہ؟ قرآن اٹھانے وہ آدمی اٹھاتا ہے جو دلائل سے ہاتھ دھو بیٹھے یا مضبوط دلیل نہ دے سکتا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو رفع الیدین تم کرتے ہو اس رفع الیدین کی مشکی پر ایک حدیث دکھاؤ۔ پہلے ایک حدیث بیان کرتے تھے، وہ ایک کتاب ہے امام باقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو خلافیات باقی کہتے ہیں، اس میں
اختلافی احادیث ہے جن کو پذیرائی نہیں ہوئی، اور بعض روایت موضوع تک ہے۔ اس سے روایت بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے۔ جب ہم نے نشاندہی کی بھی یہ روایت من گھڑت ہے، اور اس حدیث کی سند میں وہ راوی ہیں جو کہ حدیث سے گھڑتے ہیں، آپ کو یہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں رفع الیدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور اس کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی، تو پھر صحیح حدیث پیش کریں۔ اب ان کے پاس حدیث تھی نہیں اس مسئلے پر، اس لیے اب قرآن اٹھانا شروع کر دیا۔ کہتے قرآن اٹھانے سے تو بات نہیں بنے گی، بات تو دلیل کی ہے، کب دلیل پیش کریں۔ بار کے پہلے میں اس مسئلے کی نوعیت سمجھا دوں کہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں تھا۔ جو لوگ رفع الیدین کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں ترجیح رفع الیدین کو اور بہتر رفع الیدین کرنا ہے، اور جو نہیں کرتے تھے ان کی ترجیح تھی کہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے، ہمارے یہاں دلائل کو ترجیح ہے اس بات پہ۔ باہر کے دلائل موجود تھے، آج انکار کیا تبھی ایک بھی حدیث رفع الیدین کے نہ کرنے کی موجود نہیں ہے، جبکہ ان حضرات کے شیخ الکل والکل نذیر حسین دہلوی صاحب جن کے فتاوی نظیریہ چھپے ہوئے ہیں 3 جلدوں کے اندر، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنے نہ کرنے دونوں کے دلائل موجود ہیں، اور اس مسئلے پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کو جھگڑے کی بنیاد نہ بنائے۔ لیکن افسوس ممبر محراب پہ جب یہ مسئلہ آیا تو ہمیں بھی اس کو بیان کرنا پڑا۔ اب وہ شیخ الکل فی الکل جو ہیں آج کے جتنے اہل حدیث ہیں ان سب کے استاد ہیں۔ استاد تو یہ بات کہتا ہے کہ دلائل تو دونوں طرف موجود ہیں، تو پھر آج شاگرد اگر قرآن اٹھائے اور کوئی بھی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے تو استاد اور شاگرد کے علم میں موازنہ کیسے کرے؟ حضرت شاہ ولی اللہ، میں 2 شخصیات پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری شخصیت ہیں جو ہمارے یہاں متفق علیہ شخصیات ہیں۔ پہلے میں نے پیش کیا سید نذیر حسین دہلوی صاحب، جتنے اہل حدیث حضرات علماء ہیں ان کی سب کی سند جا کے ان سے ملتی ہے، اور نذیر حسین دہلوی صاحب کی آگے سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے ایسے بڑے عالم ہیں کہ جتنے بھی علماء ہوں عموماً کسی مسلک سے ہوں، سب کی سند جا کے ان سے ملتی ہے۔ تو جب سند ان سے ملتی ہے، وہ صاحب کے استاد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں دلائل دونوں طرف ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل موجود، اس کو تسلیم کرتے ہیں، پھر آج یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس میں ایک بھی حدیث نہیں ہے؟ چونکہ انہوں نے طرز یہ اختیار کیا، جواباً ہمیں بھی طرز تھوڑا سا بدلنا پڑا تاکہ لوگوں کو ہم سمجھا سکیں یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ بس اوقات ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر اس کی نوعیت کو دیکھ کر دوائی دیتا ہے اور اس کا طریقہ کار بس اوقات بدل دیتا ہے، تو ہمیں بھی بس اوقات یہ طریقہ کار بدلنا پڑتا ہے مرض کو دیکھ کر۔ خیر، مسئلہ رفع الیدین اس کی بنیاد کیا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے؟ پہلے اگر ہم اس کی تنقید کر لیں گے نا کہ اکثر اختلاف کیا ہے، پھر آگے دلیل کی بات ہوگی۔ ہمارے یہاں دلیل پہلے دیتے ہیں، دلیل پہلے لیتے ہیں، جبکہ موقف کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں پہلے اپنے موقف کا علم ہونا چاہیے، اور پھر فریق مخالف کے موقف کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد خود دلیل دیں یا ان سے دلیل لیں۔ اب اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور اصل موقف ہمارا کیا اور ان کا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنی امت کو پڑھ کے دکھائی اور فرمایا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے وقت کے تقاضے اور حالات کی وجہ سے رفع الیدین کیا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، تو ہم رفع الیدین کرنے کی حدیث کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، معتبر سمجھتے ہیں، اور چھوڑنے کی حدیث کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ نماز میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیاں آئی ہیں، جس طرح کہ پہلے شروع اسلام میں نماز ضروری ہوئی اور نماز کے اندر چلنے پھرنے کی اجازت تھی، کوئی ضرورت کے وقت آدمی چلتا تو اس کی اجازت تھی، بعد میں منع آیا
نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، ضرورت کی بات کر سکتا تھا۔ اس طرح کہ ایک آدمی بعد میں آیا تو شاید نماز پڑھ رہا، اس سے پوچھتا کتنے رکعتیں ہی بتا دیتا، لیکن بعد میں بننا آ گیا۔ تو اس طرح مختلف تبدیلیاں نماز کے اندر ہوئی ہیں۔ تو رفع الیدین بھی نماز کی تبدیلی میں سے تبدیلی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا اور چھوڑ دیا، تو لہذا اس بات میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضور نے رفع الیدین کیا کہ نہیں کیا۔ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا ہے، اس پہ دو رائے نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف اس چیز میں ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا نہیں، ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اب یہ اصل نقطہ اختلاف۔ اب ان حضرات کو چاہیے حدیث ایسی پیش کریں جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ کیا ہے اور اس کے بغیر کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب یہ حدیث ہمیں پیش کریں، جبکہ جو حدیث وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں ہی آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اور ہمیں اس سے اختلاف ہی نہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں کیا؟ یہ حدیث تو اس شخص کے سامنے پیش کرو جو اس بات کا منکر ہو کہ حضور نے کبھی رفع الیدین کیا ہی نہیں، اس کے سامنے پیش کرو۔ جب ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے رفع الیدین کیا ہے، تو اب اس میں حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے۔ ہاں اس بات پہ حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ کیا اور ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ جو آدمی کہتے ہیں ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اگر ہم نماز میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھائیں اور احادیث میں موجود ہو اور اس رکعت کے اندر رفع الیدین نہ ہو تو پھر بات تو ہماری صحیح ہو گئی، وگرنہ جو ہے اس کو ایسی حدیث پیش کرنی پڑے گی۔ اور میں آپ ذات خدمت میں عرض کروں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام کی ذات میں۔ صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ ہوئے ہیں۔ جب صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ ہوئے ہیں تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ اب دیانتداری یہ ہے 1,00,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے وہ پیش کر دیں کہ وہ صحابی کہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، وفات اگر رفع الیدین کرتے تھے اور ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اب اگر ایک صحابی بھی یہ بیان کر دے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہماری مجال کے ہمارے جرت کے ہم اس کو تسلیم نہ کریں۔ وہ امتی کیسا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ لے اور پھر اکڑے اور کہے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمارے طریقے مخالف نے نہیں دیکھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اگر دیکھا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو بتائے کہ بھئی جو رفع الیدین ہمارے فرقہ اہل حدیث کے حضرات کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر ایک رکعت بھی نہیں پڑھی۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نہ اٹھاؤ، قرآن مقدس کتاب ہے، اس کو نہ اٹھاؤ، ایک صحابی کا بیان پیش کرو، ہم بھی شروع کر دیں گے۔ جو رفع الیدین تم کرتے ہو اس پہ ایک صحابی کا بیان پیش کر دو کہ جو رفع الیدین تم کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، اس کے بغیر ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، جبکہ کسی صحابی کا بیان ایسا موجود نہیں ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا اور حدیث میں آیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب ایک رفع الیدین یہ ہے کہ جس کو اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور ایک رفع الیدین وہ ہے جو حدیث میں موجود ہے لیکن وہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اگر تو رفع الیدین پہ ہی لوگوں کو لانا ہے اور اس کی وجہ سے نماز ہوتی ہے اور نماز کامل ہوتی ہے اور انسان کا ثواب بڑھ جاتا ہے نماز کا، تو پھر وہ حدیث کا رفع الیدین جو ہے اس کو بیان کرو اور تاکہ اپنا بھی پورا کرو اور دوسروں کو بھی پورا کرو۔ جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ اور ہے، جو پھر کہ اہل حدیث رفع الیدین کرتا ہے وہ رفع الیدین اور ہے۔ جو حدیث کا رفع الیدین وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کو صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے جو دیکھا اس کو روایت کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ مرتب ہوئی ہے، جس صحابی نے جو دیکھا اس کو بیان کیا ہے۔ 4 رکعت کی نماز میں رفع الیدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 مرتبہ کیا ہے۔
پہلے وہ 28 مرتبہ مقامات کون سے ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 4 رکعت میں 28 مرتبہ رفع الیدین احادیث کے اندر آیا ہے۔ 10 مرتبہ یہ حضرات کرتے ہیں اور 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو 10 مرتبہ یہ کرتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں کون سا ہے۔ 4 رکعت کی نماز میں رکوع کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے رکوع ہیں؟ 4۔ رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین بھی کرتے ہیں اور اٹھتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ 4 کو 2 سے ضرب دیں تو کل کتنی مرتبہ ہوا؟ 8 مرتبہ۔ ایک شروع نماز میں ہوا 9 مرتبہ، اور پہلے قاعدے سے اٹھتے ہوئے تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہوئے یہ ابھی رفع الیدین کرتے ہیں، کل کتنی مرتبہ ہوا؟ 10 مرتبہ۔ یہ وہ رفع الیدین ہے جو وہ کرتے ہیں، اور جو رفع الیدین وہ نہیں کرتے اور حدیث میں آیا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ 18 مرتبہ رفع الیدین ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ وہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ 8 سجدے ہیں۔ تو سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین حدیث میں آیا اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین آیا۔ 8 کو 2 سے ضرب دیں تو کل کتنے ہوئے؟ 16۔ 16 اور 10 جو پہلا میں نے بیان کیا اس کو جمع کریں کل کتنی مرتبہ ہوا؟ 26 مرتبہ۔ اب 2 مرتبہ رہ گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ پہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ہر اونچ نیچ کا تقاضا یعنی اوپر آتے نیچے اٹھتے، اس کا تقاضا یہ ہے پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد الگ رفع الیدین اور اپنا دوسری رکعت تو کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین لگ گیا۔ اسی طرح تیسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین سجدے کا ہے، اور چوتھی رکعت تو کھڑے ہوتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے۔ یہ کل 28 مرتبہ اس طرح بنتا ہے، اور یہ احادیث کا تقاضا ہے۔ جبکہ وہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 10 مرتبہ۔ 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ سے پوچھے 28 مرتبہ رفع الیدین کیسے تو آپ بتا لیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا 28 مرتبہ رفع الیدین کیسے، تو آپ بتا لیں گے۔ اب بات رہ گئی دلائل کی کہ بھئی یہ دلائل آپ نے کہاں سے نکالا کہ 28 مرتبہ رفع الیدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث کہاں ہیں؟ جب ہم انہیں کہتے ہیں بھی حدیث میں آیا 28 مرتبہ رفع الیدین ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 4 رکعتوں کے اندر 10 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے، وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو 18 مرتبہ تم کہتے ہو یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے اسی طرح سجدے کا رفع الیدین بھی ثابت ہے، اونچ نیچ کا رفع الیدین بھی ثابت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رکوع کا رفع الیدین ذکر کرتے ہیں انہی صحابہ کرام سے سجدے کا رفع الیدین بھی ہے۔ عموماً جو محدثین رکوع کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں ان سے سجدے کا رفع الیدین بھی ہے۔ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف ایک رسالہ منسوب و جز رفع الیدین، اس میں انہوں نے رکوع کا رفع الیدین بھی بیان کیا ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سجدے کا رفع الیدین اس کے اندر بھی بیان کیا۔ امام بخاری ہو گئے۔ اب اسی طرح امام بخاری کے اساتذہ لے لیں۔ امام بخاری کے اساتذہ میں امام ابن ابی شیبہ جن کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کئی جلدوں میں کتاب ہے۔ اب وہ بھی رکوع کا رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں اور سجدے کا رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں مختلف صحابہ کرام سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد امام عبدالرزاق صنعانی، ان کی کتاب مصنف عبدالرزاق کئی جلدوں کے اندر ہے، جو الحمدللہ آثار کے کثیر ذخیرہ کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں بھی وہ سجدے کا رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں، رکوع کا رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے استاد ہیں امام حمیدی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ان سے روایت لائے ہیں، تو مسند حمیدی کے اندر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس آدمی کو وہ دیکھتے کہ وہ ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہ کرتا تو اس کو پتھر مارتے، اس کو پتھر مارتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مسند حمیدی موجود ہے۔ امام بخاری کے استادوں کی بات آئی تو میں نے استادوں سے ذکر کیا، بھی سجدے کا رفع الیدین انہوں نے ذکر کیا ہے، امام بخاری نے بھی ذکر کیا۔ امام بخاری کے شاگرد لے لیں، امام بخاری کے شاگردوں میں حضرت امام ابو داود ہیں، وہ رکوع کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں، سجدے کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں۔
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ان سے رکوع کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں، سجدے کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ترمذی ہیں، وہ ترمذی شریف کے اندر رکوع کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں، سجدے کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام ابن ماجہ ہیں، سنن ابن ماجہ صحیح ستہ کی مشہور کتاب ان کی موجود ہے، تو وہ سنن ابن ماجہ کے اندر وہ رکوع کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں، سجدے کا رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آئی امام بخاری کے استاد اور امام بخاری کے شاگرد سجدوں کا رفع الیدین ذکر کرتے ہیں اور احادیث صحابہ سے روایت کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ رکوع کا رفع الیدین تو کرنا لیکن سجدے کا نہیں کرنا؟ اگر یہ رفع الیدین ثابت نہ ہوتا تو محدثین کبھی بھی اس کو اپنی کتب کے اندر ذکر نہ کرتے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو رکوع کے رفع الیدین پر لڑتے مرتے اور لوگوں کو چیلنج کرتے اور قرآن اٹھاتے ہیں۔ کیا کبھی اس مسئلے پہ بھی قرآن اٹھایا سجدے کے رفع الیدین کا کیا مسئلہ ہے؟ اس پہ بھی قرآن اٹھایا پھر پتہ چلے بھی کیا مسئلہ ہے۔ ایک جگہ پر ہمارا اکٹھ ہوا، انہوں نے کچھ چیلنج بازی کی اور کہا کہ ہم سے مناظرہ کرو۔ ہم عموماً چیلنج بازی نہیں کرتے، لیکن کوئی آدمی کرے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح اکٹھے ہوئے فیصل آباد میں منڈی کوارٹر میں، تو کہنے لگے رفع الیدین پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، رفع الیدین پہ گفتگو کریں گے، لیکن رفع الیدین پہ گفتگو جو ہوگی اس کی دو نشستیں ہوں گی۔ پہلی نشست میں یہ موضوع ہوگا کہ حدیث کا رفع الیدین کون سا ہے، پھر دوسری نشست میں موضوع یہ ہوگا کہ رکوع کا رفع الیدین جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اور مجھے کہنے لگے نہیں اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے جی جو دوسرا رفع الیدین ہے اس کو آپ بھی نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے۔ جس رفع الیدین اور سجدے کا رفع الیدین اس کو جب آپ بھی نہیں کرتے اور میں بھی نہیں کرتا ہم بھی نہیں کرتے تو اس پہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ضرورت ہے۔ کہتا وجہ؟ میں نے کہا آپ کے ہاں رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ اور ہے، میرے ہاں سجدے کا رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ اور ہے۔ وجہ میں فرق ہے، تم سجدے کا رفع الیدین نہیں کرتے، کیوں؟ تم کہتے ہو کہ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے، جبکہ ہم سجدے کا رفع الیدین اس وجہ سے نہیں کرتے جس وجہ سے ہم رکوع کا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ثابت ہے، دوام نہیں ہے۔ جس طرح دوام رکوع کے رفع الیدین کا ثابت نہیں، اسی طرح دوام سجدے کے رفع الیدین کا ثابت نہیں۔ تو لہذا میں رکوع کے رفع الیدین کے ثبوت کو مانتا ہوں، سجدے کے رفع الیدین کے ثبوت کو بھی مانتا ہوں، جبکہ آپ رکوع کے رفع الیدین کے ثبوت کو مانتے ہیں، سجدے کے رفع الیدین کے ثبوت کو نہیں مانتے۔ تو ہمارے یہاں ماننے نہ ماننے عمل نہ کرنے کی وجوہات میں فرق ہے۔ جب فرق ہے پہلے تو یہ طے کریں گے نا، آپ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں اور یہ امام کے قول کو مانتے ہیں۔ تو اگر واقعی ہم امام کے قول کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، آج پتہ چلے گا بھی حدیث کیا کہتی ہے رفع الیدین کے متعلق اور آپ کیا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 1.5 گھنٹہ ہم سر کھپا کے رہ گئے اس مسئلے پر، وہ اس بنیاد پہ نہیں آئے کہنے لگے نہ اس موضوع پر ہم گفتگو نہیں کریں گے کہ سجدے کا رفع الیدین، اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، رکوع کے رفع الیدین کی بات کر لو۔ ہم کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ تمہارا مقصد لوگوں کو حدیث پہ لانا نہیں ہے اور یہ حدیث پہ عمل کروانا نہیں ہے، صرف اپنی فرقے کے مشہوری کے جو چند مسائل ہیں ان کی مشہوری مقصد ہے اور ان پر لوگوں کو لڑوانا مقصد ہے۔ اگر تمہارا مقصد حدیث کو سمجھنا سمجھانا ہوتا یا حدیث پہ عمل کرنا اور کروانا ہوتا، کبھی بھی آپ لوگ جو ہے یہ انداز اختیار نہ کرتے، آپ واقعی اس بات پہ آتے۔ میں نے کہا جس میں ہم مدعی ہیں اس مسئلے پر کہ 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین ہے اور ہم حدیث سے ثابت کریں گے، آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں اس میں گفتگو نہیں کرنی۔ 1.5 گھنٹہ اس پہ ہم نے مغز ماری کی لیکن اس مذہب میں تیار نہ ہوئے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے امام بخاری ذکر کرتا ہے، امام بخاری کے استاد ذکر کرتے ہیں، امام بخاری کے شاگرد ذکر کرتے ہیں، پھر کیا وجہ کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا؟ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ میں تو اس پر باقاعدہ جو چیز آئی سو آئی، ابھی جو فرقہ اہل حدیث کے حضرات ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ سجدوں کا رفع الیدین بھی حدیث ثابت ہے، تو یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ چنانچہ ایک کتاب مارکیٹ میں آئی، ناصر الدین البانی صاحب اہل حدیث حضرات کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز نبوی، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، اور نیچے لکھا ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ اب کتاب کا نام نماز نبوی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے،
اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں نیچے تخریج کے اندر باقاعدہ حوالے ہیں کتابوں کے کہ بھئی حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اس کی کئی اسناد ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ محدثین کے موقف کو بھی نقل کیا، فلاں محدثین اس کی قائل ہیں۔ جب اس بات کو نقل کر دیا تو اب انکار کی گنجائش کیا رہے گی؟ اسی طرح ایک کتاب کراچی سے پہ لکھنے والے مولانا محمد حسین ہے، اپنا کتاب کا نام ہے سجدے میں رفع الیدین سنت ہے۔ کیا نام ہے؟ سجدے میں رفع الیدین سنت ہے۔ اب جب وہ اہل حدیث عالم ہے، سجدے میں رفع الیدین سنت ہے، کتاب لکھ رہے ہیں، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر سنت کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح ایک تیسری کتاب ڈیرہ غازی خان سے چھپی، ابو حفص الداجلی غیر مقلد عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضل الوجود فی تحقیق رفع الیدین للسجود، باقاعدہ انہوں نے ثابت کیا کہ سجدے کا رفع الیدین ثابت ہے۔ اب اس پہ مستقل دلائل موجود ہیں، اور فتاوی علماء حدیث مشہور فتاوی ہے جو کہ اپنا غیر مقلد حضرات کے ہم داول ہے، ہر اہل حدیث عالم کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کی چوتھی جلد کے اندر باقاعدہ سوال کیا گیا کیا سجدوں کا رفع الیدین ثابت ہے، اس کی احادیث صحیح ہیں، کوئی آدمی اس پہ عمل کرے اس کو ثواب ملے گا؟ اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ احادیث صحیح ہیں۔ اب دیکھو اس سے بات ثابت ہوئی کہ رفع الیدین باقاعدہ وہ احادیث سے ثابت ہے، 28 مرتبہ ثابت ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ جو اگر ثابت ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے جس وجہ سے ہم رکوع کا رفع الیدین نہیں کرتے اسی وجہ سے ہم سجدے کا رفع الیدین نہیں کرتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام اس پہ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ رفع الیدین نہیں کیا، جب آپ نے نہیں کیا آپ نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے چھوڑنے کی جو روایت ہے وہ کیسے ہیں؟ آپ حضرات خدمت میں عرض کروں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رفع الیدین کی روایتیں میں نے عرض کیا مختلف طرح کی ہیں۔ جو موقف ہم رکھتے ہیں اس موقف کو اگر سامنے رکھے تو ساری احادیث کا ایسا مطلب بیان ہو جاتا ہے کہ حدیثیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ پہ رفع الیدین کرتے تھے، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، سجدے کا رفع الیدین رہ گیا، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا رفع الیدین چھوڑ دیا، تیسری رکعت کے شروع کا اور رکوع کا رفع الیدین رہ گیا، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت کا رفع الیدین چھوڑ دیا، صرف رکوع کا رفع الیدین رہ گیا، رکوع کا رفع الیدین چھوڑ دیا تو شروع نماز کا رہ گیا۔ درجہ بدرجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اس طرح اس کو چھوڑا ہے جہاں تک کہ شروع نماز کا رفع الیدین رہ گیا ہے۔ جب تدریجاً اس کا ترک ہوا، جس روایت میں آیا، دیکھو بخاری شریف میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع الیدین کرتے تھے اور اس میں تیسری رکعت کا رفع الیدین نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، اس میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کا رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ اب دونوں روایتیں بخاری شریف میں، ایک میں تیسری رکعت کا رفع الیدین ہے اور دوسری میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وقتاً فوقتاً جو دیکھا اس کو بیان کیا ہے، تو لہذا رکوع کا رفع الیدین کرنا اپنی جگہ درست تھا، تیسری رکعت کا رفع الیدین کرنا اپنی جگہ درست تھا، جو دیکھا اس کو بیان کیا ہے۔ یہ درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً اس کا ترک ہوا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا ہے۔ اب دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ایک رفع الیدین رکوع کا روایت بخاری موجود ہے، موطا امام مالک میں سنن نسائی جو سیاست پر کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ رکوع کا رفع الیدین میں شروع نماز کا بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رکوع کو جاتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے رفع الیدین کو بیان نہیں کرتے۔ یہ روایت نسائی شریف میں معلوم ہوا کہ ایک دور میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع الیدین کرتے تھے، پھر آپ نے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین چھوڑ دیا، شروع نماز کا رہ گیا اور پھر اس طرح رکوع کو جاتے ہوئے رہ گیا۔ موطا امام مالک بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کے اندر امام نسائی اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صرف شروع نماز کا رفع الیدین رہ گیا۔ اب اس میں مستقل دلائل موجود ہے، وقت نہیں ہے، میرا اس میں الحمدللہ 2.5 گھنٹے کا بیان ریکارڈ ہے اور یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے مستقل، اس پہ میں نے تفصیل ذکر کیا ہے بات کو،
بات کا میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اکتا بھی نہ جائیں تو آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے۔ شروع نماز میں رفع الیدین حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، باقی مواقع میں عملاً چھوڑ دیا۔ یہ باقاعدہ طور پر بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، صحیح ستہ میں اس پہ دلائل موجود ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں سے بھی دلائل موجود ہیں، شاگردوں سے بھی دلائل موجود ہیں، امام بخاری سے دلائل موجود ہیں۔ جس طرح کہ میں عرض کروں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کا جو ہمارا درسی نسخہ ہے قدیمی کتب خانے والا، اس کے صفحہ نمبر 114 پہ روایت ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا، آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا جی پیش فرمائے، چنانچہ نماز کو آپ نے پیش فرمایا۔ جب شروع نماز کا تذکرہ کیا، فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع نماز میں تکبیر کہتے تو رفع الیدین کرتے، اب یہ وہ رفع الیدین جو ہم کرتے ہیں، لیکن جب رکوع کی باری آئی فرمایا فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیتے۔ اب یہاں رفع یدیہ کی بات نہیں ہے، دیکھو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث کس کتاب میں؟ بخاری شریف میں۔ سوال بات میں یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ اور جب یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے اور جب وہاں صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے تائید نہیں کی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پیش کیا ہے، شروع نماز کا رفع الیدین ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور اس میں تو رکوع کا رفع الیدین بھی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر یہ روایت صحیح ہوتی، اگر یہ روایت سنن ابی داؤد والی معتبر ہوتی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بخاری شریف میں لاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کو کیوں نہیں لائے، اس کا جواب آپ مجھے دیں۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اگر روایت درست ہوتی امام بخاری شریف میں ضرور لاتے۔ آج تک تو میں یہ بتاتے آئے ہو کہ بخاری شریف کا پہلا نمبر جو حدیث بخاری میں آئے اس کو ترجیح ہے۔ اب میں نے روایت بخاری سے پیش کی ہے، آپ سنن ابی داؤد کی طرف بھاگے۔ اس روایت کے اندر عبدالحمید بن جعفر راوی موجود ہے، اور جو قدری ہے عقیدہ تقدیر کا منکر ہے، بدعتی راوی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک روایت کے اندر بدعتی راوی ہے، اب اس کو لے کر جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مسلم ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ اب یہ حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ جی رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث منع ہمیں دکھاؤ، حدیث میں کہاں آیا ہے؟ ہم انہیں کہتے ہیں بھی منع ہوتا ہے حکم کے مقابلے میں۔ اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم دیا ہوگا تو پھر منع کی بات کرو۔ کہیں بھی یہ حدیث موجود نہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے والے رفع الیدین کا حکم دیا کہ اس رفع الیدین کو کیا کرو، کیونکہ تم نے جو کانٹی چھانٹی کر لی نا، اپنی مرضی کا رفع الیدین نکال لیا، حدیث کے رفع الیدین کو چھوڑ دیا۔ اگر تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حکم ہمیں دکھا دو، منع ہم تمہیں دکھاتے ہیں، لیکن وہ حکم تو نہ دکھا سکے۔ میں نے کہا وہ منع پھر دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردگار سے نکلے اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ آپ پریشان ہوئے، فرمایا میں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ یہ شریر گھوڑے کے دم میں۔ ہاں جی، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب یہ منع نہیں کہ اور کیا ہے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی یہ جو روایت ہے آپ نے فرمایا شریر دموں کی طرح، شریر گھوڑوں کی طرح دم میں کیوں لا رہے ہو؟ یہ تو سجدوں کے متعلق ہے۔ میں نے اس کی اللہ تمہیں عقل دے، صحیح مسلم شریف کھولو، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیثیں دو ہیں، ایک حدیث وہ ہے جس میں لفظ سلام کا تذکرہ ہے، دوسری حدیث وہ ہے جس میں لفظ سلام نہیں ہے، دو حدیثیں الگ ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک حدیث ہوتی تو حدیث کی نمبرنگ ایک ہوتی، جبکہ پہلی حدیث پر نمبرنگ ہے، نمبر الگ ہے، اور بعد والی پر نمبر اس سے اگلا ہے۔ معلوم ہے دونوں حدیثیں ایک نہیں ہے۔ تو جو سلام والی حدیث ہے اس میں سلام کے الفاظ ہیں، اس میں سلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ جب اس میں سلام کے الفاظ نہیں ہیں تو پھر اس میں کیوں گھسیٹتے ہو؟ حدیث کا انکار کا دروازہ کھولتے ہو۔ پہلے کہتے ہو حدیث پیش کرو، جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں پھر عقلی اعتراضات کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ جی سلام، میں نے کہا دیکھو
جو سلام والی حدیث ہے اس میں الفاظ نہیں ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو. جو سلام والی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. پہلی حدیث میں الفاظ موجود ہیں. جب آدمی سلام پھیر دیتا ہے تو نماز سے نکل جاتا ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر و تحریم تعلیل و تسلیم، نماز کی تکبیر جو تحریمہ سے ہوتی ہے، نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور نماز کی انتہا نماز سے نکلنا لفظ سلام سے ہوتا ہے. جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو نماز سے نکل جاتا ہے. اس کو بالصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ حدیث ہے سلام کے بارے میں اس کو نماز میں سکون اختیار کرو، اس سے معلوم ہے اس رفع الیدین سے منع کیا جو کہ نماز کے اندر کیا جاتا ہے. اس نماز سے منع کیا جو کہ نماز کے اندر کیا جاتا ہے. مجھے کہنے لگا کہ آپ جو ہے گھوڑے دمبے جو ہیں وہ تو یوں ہلاتے ہیں جبکہ ہم رفع الیدین جو یوں کرتے ہیں. گھوڑا تم کیسے ہلاتا ہے؟ اس طرح چڑھائی رہو. جبکہ ہم جو ہے رفع الیدین یوں کرتے ہیں تو گھوڑوں کے ساتھ تشبیہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا حضور نبی علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کریں. آپ نے یہ نہیں فرمایا گھوڑوں کی طرح تم نہیں ہلا رہے ہو، آپ نے فرمایا شریر گھوڑوں کی طرح تم ہلا رہے ہو. گھوڑا جب بفرا ہوا ہوتا ہے، گھوڑا جب آپے سے باہر ہوتا ہے تو اس وقت تم یوں بھی ہلاتا ہے اور زیادہ یوں بھی ہلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب منع کر دیا، امر نے چھوڑ دیا، اس کے بعد بھی آپ رفع الیدین کرتا ہے تو وہ شریر گھوڑے کی دموں کی طرح ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب اسی طرح صحابی رسول ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، ان سے رکوع کا رفع الیدین بخاری شریف میں موجود ہے. اور واپس جا کر انہوں نے جو نماز پڑھائی ہے، واپس جا کر جو انہوں نے نماز پڑھائی ہے اس میں رکوع تو ہے لیکن رفع الیدین نہیں ہے. روایت بخاری میں ہے، اس پہ بھی تو غور کرو. یہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ رکوع کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں، جبکہ سنن نسائی کے اندر روایت ہے وہ سجدے کا رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع الیدین کرتے تھے. اب یہی مالک بن حویرث مجھے کہتے ہیں وہ جو فلاں ہجری مسلمان ہوں. میں نے کہا وہ 9 ہجری مسلمان وہ 10 میں ہوئے، ہمیں اس سے تاریخ سے غرض نہیں ہے. ہمیں غرض ہے کہ مالک بن حویرث جب رکوع کا رفع الیدین بیان کرے تو تم کہتے ہیں 9 ہجری مسلمان ہوئے، جب ہم سجدے کا بیان کرتے ہیں اب کیا مسئلہ ہے؟ سجدے کا بھی کرو. پھر کہتے ہیں سجدے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنا وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ کے الفاظ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے تو لہذا یہ نفی ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ نفی ہے لیکن یہ نفی بات کی ہے اور یہ نسخ ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب رفع الیدین للسجود. پہلے یہ باب قائم کیا، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے باب لائے ہیں اور حدیث لائے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا رفع الیدین کرتے تھے. اس کے بعد باب قائم کیا کہ ترک رفع الیدین للسجود، کہ سجدے کا رفع الیدین کا ترک یہ ہے ہمارا موقف کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سجدے کا رفع الیدین کو بھی مانتے ہیں، اس کے ترک کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، دیانتدار آدمی ہیں، اس لیے سجدے کا رفع الیدین کو بھی تسلیم کیا اور اس کے نسب کو بھی ترک کو بھی تسلیم کیا. اور اسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو لائے ہیں کہ وکانا فرمایا کہ سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ الفاظ وہاں لائے ہیں جو بخاری میں ہیں. معلوم ہوا یہ الفاظ عدم ثبوت کی دلیل نہیں ہے بلکہ رفع الیدین کے ترک کی دلیل ہے. وکانا ذالک لا یفعل فی السجود، یہ جو الفاظ ہیں باہر کے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے جا کر جو نماز پڑھائی بخاری میں اس پہ رفع الیدین نہیں، رکوع تو ہے رفع الیدین نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں ایک رکعت میں رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اب ان سے رکوع کا رفع الیدین بھی ہے. میں نے عرض کیا سجدے کا رفع الیدین امام بخاری دوسرے رفع الیدین نے بیان کیا، امام حمیدی نے بیان کیا وہ چیز میں رفع الیدین جو ہے. اب خود ان سے ترک رفع الیدین بھی مر گئی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ طحاوی شریف میں روایت لائے ہیں، اس کی سند پر کوئی کلام نہیں ہے اور نہ کوئی سند میں کلام کر سکا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد کا بیان کہ اور اس طرح امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ مسلم ابن ابی شیبہ میں روایت لائے ہیں اور امام مجاہد کا بیان لائے ہیں کہ میں نے کتنا عرصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور سوائے شروع نماز کے اور کہیں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ہم ان سے رکوع کا رفع الیدین بھی مانتے ہیں، سجدے کا رفع الیدین بھی مانتے ہیں، ہر تکبیر کا رفع الیدین بھی مانتے ہیں اور نہ کرنا بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا انہوں نے ہمیں بتا دیا. ہم تمام روایات کو اپنی جگہ درست سمجھتے ہیں
وقت فوقت آپ نے چھوڑ دیا، ہم نے مان لیا۔ یہ صحابہ کرام، اب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہے، ان سے رکوع کا رفع الیدین موجود ہے، سجدے کا رفع الیدین امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ باب رفع الیدین کے تحت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سجدے کا رفع الیدین آپ نے ذکر کیا ہے۔ سجدے کا رفع الیدین آپ نے ذکر کیا ہے اور پھر آگے رکوع کے رفع الیدین کا ترک بھی ذکر کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ چونکہ باہر کے صحابی تھے، متعدد مرتبہ یہ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے دیکھا صحابہ کرام کو سردی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے گرم کپڑے اوڑھ رکھے، ٹوپی اوڑھ رکھی، چادریں اوڑھ رکھی ہیں، اور شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا سردی کی وجہ سے انہوں نے گرم چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور شروع نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب یہی وائل بن حجر صحابی ہیں، ہم صحابی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے رکوع کا دیکھا تو بیان کیا، سجدے کا دیکھا تو بیان کیا، اور نہ کرتے دیکھا صحابہ کرام کو وہ بھی بیان کیا، یہ بھی بیان کیا۔ اب میں عرض کروں اتنی بددیانتی عام ہو گئی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہو کہ نئی ایپ آئی ہے، کیا اس کا نام ہے 360 ہے، کیا سے کہتے ہیں، کیا ہے 360 اسلام، اب اس کو کھولے، سنن ابی داؤد کی یہی روایت کھولے، میں حیران ہو گیا، اللہ قسم میں کاپ اٹھا، حدیث کے نام پہ کیا فراڈ ہو رہا ہے۔ ایک حدیث ذکر کی گئی اور اس حدیث کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، کسی آدمی کو صحیح بات سمجھ میں نہ آیا۔ حدیث ذکر کی گئی سنن ابی داؤد میں، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ ترجمہ کیوں نہیں کیا جب اس سے پہلے حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے، بعد والی کا ترجمہ کیا ہے، اس حدیث کا ترجمہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ ہے 360 اسلام جس کے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اس میں بڑا علم ہے۔ میں نے تو ایک اشارہ کیا ہے، وگرنہ میں درجنوں ایسی چیزیں اس کے دل رکھتا ہوں جو بددیانتیاں وہاں کی گئی ہیں۔ باہر کے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے رکوع کا رفع الیدین بھی بیان کیا اور سجدے کا بھی بیان کیا اور نہ کرنا بھی بیان کیا۔ جب آئے دیکھا صحابہ کرام شروع نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، بیان کر دیا، رکوع کا کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو بھی بیان کرتے، اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جن صحابہ کرام سے رکوع کا رفع الیدین مروی ہے، ان سے سجدے کا بھی مروی ہے اور ان سے شروع نماز کا بھی مروی ہے۔ جو آدمی آج کہتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ان صحابہ کرام کے لیے کیا کہتا ہے، اور ان محدثین کے متعلق کیا کہتا ہے جو ان روایات کو لے کر آئے ہیں؟ اگر یہ روایت کسی کام کی نہیں ہے، اس کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے بات۔ صحیح ابو عوانہ، امام ابو عوانہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں نہیں کرتے تھے۔ کتاب کا نام ضعیف ابو عوانہ نہیں، صحیح ابو عوانہ ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے پاس اگر وقت ہو ہم کئی گھنٹے ایک مسئلے پر احادیث ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس ہے، مجھے کہنے لگا کہ جی چیپٹر کیا قائم کیا، باب کیا قائم کیا، کہیں ترک رفع الیدین کا باب ملتا ہے، رفع الیدین کے چھوڑنے کا باب ملتا ہے؟ میں نے کہا اگر تو آپ نے ماننا ہے پھر تو میں باب کی بات کرتا ہوں اور میں باب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مجھے کہا کس کتاب میں ہے کہ اپنا ترک رفع الیدین کی روایت ہے اس کے اوپر باب ترک کا ہو؟ میں نے کہا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باب قائم کیے، سنن نسائی کے اندر رفع الیدین کے 2 باب قائم کیے، ترک کے بھی 2 باب قائم کیے۔ پہلے باب قائم کیا اور رخصت فی ترک ذالک، پھر باب قائم کیا کہ ترک ذالک، 2 باب رفع الیدین قائم کیے اور اس کے ترک کے قائم کیے۔ اگر چیپٹر کو مانتے تو مان لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ کھڑے ہوئے رفع الیدین صرف شروع نماز میں کیا اور نہ کیا۔ یہ کسی امام کی نماز نہیں، حضور کی نماز پڑھ کے دکھائی۔ اب لوگ اس حدیث کے پیچھے ایسا پڑھے کہ کسی طریقے سے یہ ضعیف ثابت ہو جائے، کسی طریقے سے اس کو ضعیف ثابت کرنا ہم کہتے ہیں۔ بخاری کی اپنی جگہ، مسلم کی اپنی جگہ، صحیح ابو عوانہ کی اپنی جگہ، طحاوی کی اپنی جگہ، خدا تمہیں جو ہے وہ ہدایت دے، سنن ابی داؤد کی اپنی جگہ، کس حدیث کا تم انکار کرو گے؟ اب اس حدیث کو صحیح کہنے والے اب تو کئی علماء اہل حدیث نے صحیح کہا،
باقاعدہ سنن نسائی پر تعلیقہ صرف یہ چھپی ہیں لاہور سے اللہ علی وہ جن سب کہتے ہیں حق بات یہ کہ حدیث کا بھی ہے۔ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے صفت الصراط النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جلدوں کے اندر ہے، جس کا 60 چھپا نماز نبی وہ عربی میں تھی، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ غیر مقلد عالم شیخ عبد القادر جو ہے انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ شعیب ارناؤت انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ابھی کتاب چھپی ہے مبشر حسین غالباً لاہوری ایوب لاہوری، ان کی کتاب ہے نماز کی کتاب، اس میں تو 7 حضرات کے حوالے ہیں، 7 حضرات کی حدیث صحیح ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ حدیث اور صحیح اور ضعیف کا چکر تم نے چلایا اس لیے ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق لا سکے، لوگوں کو اپنی رائے کے مطابق ڈھال سکو، وگرنہ جس حدیث کو محدثین نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، جس کو کہہ دیا صحیح وہ ضعیف ہے۔ اب تمہیں آج اس حدیث کو جو صحیح ہے نہ ضعیف کہنے کی ضرورت ہے نہ ضعیف کو صحیح کہنے کی ضرورت ہے، یہ عجیب چکر چلا ہے۔ محدثین نے جو اسماء اور رجال کا فن ایجاد کیا، اس کا مقصد احادیث کا انکار نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ لوگ حدیث کو ماننے والے بن جائیں۔ آج لوگ حدیث کے انکار کے لیے اس فن کو استعمال کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں عرض کیا وہ شیخ القول بالکل جب کہتا ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی حدیث موجود ہے، آج کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، سو کئی پہلے اپنے شیخ القول بالکل کو جا کے سمجھائے، اپنے سند کو مشکوک کر رہا ہے۔ باہر کیا میرے بھائیو، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہ کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے روایت ہے یہ بھی تو سنن ابی داؤد کے اندر صحیح 76 کے اندر موجود ہے۔ اب آپ ہمیں بتاؤ کہ کس حدیث سے تم حدیث مانو گے، حدیث کتاب سے حدیث مانو گے، ہم ذکر کریں بخاری سے ذکر کریں، ابو داؤد سے ذکر کریں، سنن ابن ماجہ میں ذکر کریں، کس سے ذکر کریں، کس کتاب سے ذکر کریں تو آپ مانیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی نماز کو ذکر کر رہے ہیں کہ شروع نماز میں رفع دین کرتی تھی اور رکوع کا رفع دین بیان نہیں کیا۔ مستدرک حاکم امام حاکم نے کہا کہ یہ روایت بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بیان کرتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، رکوع کا بیان نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بھئی ایک بیان کا موقع ہے، رفع دین کی بحث ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں، شروع نماز کو بیان کرتے ہیں، بھائی کو نہیں بیان کرتے، یہ کیا بات ہے؟ تو میرے بھائیو یہاں ہمارا مقصد کسی سے لڑنا نہیں، نہ کسی سے لڑوانا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مسائل اس نوعیت کے نہیں ہے کہ اس کو ممبر محراب پر اس انداز سے بیان کیا جائے کہ دوسرے لوگوں کی نمازوں کو بیکار بتایا جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔